فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا على عبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأحمد حبيب الإله العالمين جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا لَنَا لَلْهُدَىٰ۔ صلوات پڑھو۔ عزیزان گرامی، ماتمداران سید الشہداء، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سورہ لیل کی 12واں نمبر آیت ہے، آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الذکر تلاوت القرآن۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بافضیلت ترین ذکر وہ تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کے تلاوت سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا خود دعویٰ ہے کہ تبیانا لکل شیء، کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جس کا بیان قرآن مجید میں اللہ نے نہ کیا۔ قرآن کا خود اپنا دعویٰ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کسی قسم کے کوئی شک، شبہ، خطا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید تا صبح قیامت اس کا حکم نافذ رہے گا۔ قرآن سے پہلے دیگر کتب آسمانی نازل ہوئے تھے، یہ کے بعد دیگریں توراۃ، زبور، انجیل، اب نہ توراۃ کا حکم نہ انجیل اور زبور کا حکم نافذ ہے، بلکہ قرآن مجید کا جو حکم ہے، قرآن مجید کا ہر آیت نافذ العمل ہے۔
سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ قرآن کو انسان پڑھے اور اس کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرے۔ قرآن مجید اس لیے اللہ نے نازل نہیں کیا ہے کہ اس کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکایا جائے، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے گاڑی کے سامنے لگایا جائے، دلہن کو رخصتی کرنے کے لیے طاق سے نکال کر خاک صاف کر کے سر پر رکھا جائے۔ نہیں، یہ سب چیز ٹھیک ہے، قرآن کی برکت ہے، قرآن کے برکت کے لیے یہ سب کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل قرآن عمل کے لیے ہے۔ اور آج جتنے بھی خاص طور سے امت مسلمہ میں جو اختلاف ہے، یہ سب قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ جو جیسا سمجھا، جس کی جیسی سمجھ میں آئی، اس نے قرآن کو اسی طریقے سے تشریح کیا، تفسیر کیا۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کو حکم دیا ہے کہ اس قرآن کو میں نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اور لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور یا رسول اللہ اس کو آپ ہی بیان کریں گے، اس کا بیان کرنے کا اختیار آپ کو ہے۔ یا رسول اللہ جس کو اجازت دے دے وہ بیان کرے گا۔ اگر رسول کے پاس علم ہے، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ علم جو ہے اللہ کے پاس ہے، اور پھر اللہ نے جو نبیوں کو علم دیا ہے تمام علم نہیں دیا ہے۔ موضوع گفتگو ہدایت ہے، سلسلہ ہدایت میں اللہ نے ہدایت کرنے کے لیے کبھی نبوت کا انتخاب کیا، کبھی رسالت کا انتخاب کیا، اور کبھی امامت کا انتخاب کیا۔ حضرت آدم ابو البشر انی جاعل فی الارض خلیفہ، چونکہ اللہ نے ہدایت کا ذمہ داری خود لیا ہے، انا علینا للہدیٰ، ہدایت کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ دین اللہ نے بنایا ہے، تہادی بھی اللہ ہی بنائے گا، یہ مسلم ہے۔ اگر رسول اللہ نے بنایا ہے، نبی اللہ نے بنایا ہے، امام بھی اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا کی آغاز ہوئی ہے کس سے؟ نبی سے، جناب آدم سے، جناب آدم ابو البشر سے، نبی تھے، پہلے نبی، سب سے پہلے نبی، اور دنیا ختم ہو جائے گا امام پر۔ دنیا جو ختم ہوگا وہ امام پر ختم ہوگا۔ آپ جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہو، لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اپنا پسند، اپنا فکر، اپنا خیالات تو نہیں چلے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، اور اللہ جو حکم دے گا، قرآن مجید میں سب اللہ ہی کا حکم ہے، کوئی اللہ غیر اللہ کا تو کوئی حکم نہیں ہے۔
تو جب اللہ نے تمام قرآن میں جو حکم دیا ہے تو اس کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ اگر کہے گا کہ آدم کے سامنے آدم کو سجدہ کرو تو سجدے میں جانا پڑے گا۔ اگر کوئی سجدہ میں نہیں جائے گا تو ابلیس وہ شیطان بن جائے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو، انسانوں کو، مخلوق تو بہت ہے کائنات میں، اتنے سارے مخلوقات میں اللہ نے جن کا نام لیا ہے اور انسان کا نام لیا ہے۔ اور کس لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ اللہ محتاج عبادت نہیں ہے، ہم آپ انسان محتاج عبادت ہیں۔ عبادت کرنے سے اللہ کے ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ عبادت کرنے سے ہماری ذات میں فرق پڑتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اس میں ہمارا مرتبہ بڑھتا ہے، ہمارے درجہ بڑھتا ہے۔ لہذا کبھی سلسلہ ہدایت نبوت میں ہے، کبھی سلسلہ ہدایت رسالت میں ہے، اور کبھی سلسلہ ہدایت امامت میں ہے۔ اور امامت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ بھی آپ کو گزشتہ تقریر میں بتا چکے ہیں۔ جناب ابراہیم سب سے پہلے اللہ نے ان کو بندہ بنایا، خلیل بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا۔ وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب کہا کہ اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، لیکن اب آپ کو امتحان کی ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا کہ منصب امامت یہ وہ منصب ہے کہ جس کے لیے امتحان کی ضرورت پڑتی ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ تو جن اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے عبادت کے لیے۔ ویسے تو کائنات کے ہر ذرہ ذرہ، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہر ذرہ کائنات میں، چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ ایسے ایسے عبادت اور ذکر کرنے والے موجود ہیں جو حالت رکوع میں ہے تو حالت رکوع میں ہے، جو حالت سجدہ میں ہے تو حالت سجدہ میں ہے، جو حالت قیام میں ہے تو حالت قیام میں ہے۔ لیکن ہم انسانوں کی عبادت، اب جن سے بھی ہمارا کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ جن کا ذکر آیا ہے عبادت کے ساتھ آیا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا ہے، عقل سے نوازا ہے، ان کو شہوت نہیں دیا ہے۔ حیوان و جانور کو خلق کیا ہے، ان کو شہوت دیا ہے، عقل نہیں دی ہے۔ یہ انسان ہے کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دیا ہے۔ اگر عقل کو انسان استعمال کرے، عقل کا استعمال کر کے عبادت کو اس بلندی تک لے جائے، تو یہ انسان ملائکہ اور فرشتے سے افضل ہے۔ اور اگر یہ انسان کہ عقل اگر نیچے رہ جائے اور شہوت اس کے غالب ہو جائے، شہوت اوپر چلے آئے، تب پھر یہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر انسان ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام
بل ہم ازل، یہ تو جانور جیسا ہے، بلکہ نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے۔ ان کا کردار، ان کا عمل ہی ایسا ہے جو اسے جانور بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ تو جانور سے بھی گر چکا ہے۔ ایک درود پڑھ لو آل محمد۔ کسی نے ساتویں امام سے پوچھا کہ جانوروں کو اللہ نے ایک شکل میں بنایا، آپ گھوڑوں کو دیکھیے سب ایک شکل، گائے کو دیکھیے ایک شکل، گدھا کو دیکھیے ایک شکل، انسانوں کو مختلف شکل میں کیوں بنایا؟ انسانوں کو بھی ایک شکل میں بنا دیتا۔ سوال کوئی آسان نہیں ہے، اور اس سوال کا جواب ہر کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب وہی دے سکتا ہے جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو۔ یہاں کا اگر پڑھا ہوا ہوگا وہ تو ایک گلاس پانی جو زمین میں پھینک دیتا ہے اس کو تو سمیٹ سکتے نہیں ہیں، ہے نا؟ آئے تھے سوال کرنے کے لیے، پانی پلا دیجئے، پانی لے کر زمین میں پھینک دیا، کہا کہ اتنے بڑے منصب میں آپ بیٹھے ہیں، آپ جانشین مصطفیٰ رسول اللہ کی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین، تو آپ کے پاس طاقت بھی تو ویسے ہی ہونا چاہیے۔ تو ایک گلاس پانی جو زمین میں پھینک دیا تھا، کہا اس کو جمع کر کے دکھائیے۔ تو انسان جتنا بھی دعویٰ کرے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس کو رکنا پڑتا ہے۔ تو امام سے جو سوال کیا کہ انسان کو الگ کیوں پیدا کیا ہے، الگ چہرہ، سب کا الگ الگ چہرہ، اور جانور سب ایک جیسے ہیں ایک شکل میں۔ تو امام نے کہا کہ اگر انسانوں کو بھی اللہ ایک چہرے میں پیدا کر دیتا تو جرم بیٹا کرتا، سزا باپ کو ملتا، سب ایک جیسا۔ پاسپورٹ باپ بناتا، بیٹا چلے جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ اور کہا کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو مختلف شکلوں میں بنایا ہے کیونکہ یہاں قانون وراثت قائم ہے۔ وراثت سمجھتے ہیں؟ جائیداد کا حصہ، باپ مر گیا، بیٹا کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے۔ تو ایک تو مسئلہ وراثت کا ہے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے سزا اور جزا کا ہے۔ اللہ کل قیامت کے میدان میں اپنے بندوں کو آج جو آپ عمل کر رہے ہیں، آج جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، دوسروں کو مدد کر رہے ہیں، تو اس کا سزا اور جزا دے گا۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے ہر انسان کو جو ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ آئی ڈی کارڈ بنائیے تو آپ جو ہے وہ جا کر اپنا فنگر جو ہے، پہلے تو ایک انگلی سے کام چل جاتا تھا، 5 نہیں پورا 10 دیجئے، پورا 10 انگلی دیجئے، پھر آنکھ میں پھر ایک او لگاتے ہیں، آنکھ کا بھی لے رہے، ابھی پورا تقریباً بدن ہی کا تقریباً سب کا الگ الگ ہے۔ یعنی اسی میں کسی نے کوئی پڑھ رہے تھے، کہا کہ آپ کی انگلی جو ہے، یہ انگلی میں جو نشان ہے 4 انگلی ہیں، 4 انگلی میں دیکھیے نشان کئے ہیں، 3 کر کے کئے نشان ہیں، گنیے اپنا انگلی دیکھیے، نشان ہر انگلی میں 3 نشان ہیں، تو 4 میں کتنا نشان ہے؟ 12۔ انگلی کتنا ہے؟ 5۔ اچھا، آپ کا جو وہ آخری انگلیاں ہیں، اس کو انگوٹھا کہتے ہیں، اس میں 2 انگلیاں، 2 نشان ہیں، تو 12 میں اگر 2 کو شامل کر دیجئے 14۔
تو یہ سب چیز کا جو آپ سے لیا جا رہا تصویر ریکارڈ کیا جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو اپنے کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن پنجتن کو، 14 معصومین کو، 12 امام کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ نقطہ نکالا، حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے اس بات پر۔ تو کہنے کا امام نے کہا کہ چونکہ مردوں میں ایک تو وراثت کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، اور دوسرا جو ہے سزا اور جزا کا مسئلہ ہے، لہٰذا اللہ نے جو ہے ہر کسی کا شکل الگ الگ پیدا کیا ہے، ہر انسان کے نشان جو ہے وہ کیا ہے، الگ ہے۔ تو یہ جو جواب دیا ہے یہ ہر کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اگر قرآن کو اللہ نے کتاب مبین بنایا ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر میں نے کتاب مبین میں نہ کیا ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سورہ یاسین میں جا کر دیکھیے کیا ارشاد ہو رہا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کو تنہا نہیں بھیجا ہے بلکہ قرآن کو وارث کے ساتھ بھیجا ہے۔ ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کے وارث کو میں نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ اگر قرآن تنہا ہوتا تو قرآن کو کون پڑھاتا؟ قرآن کو پڑھانے کے لیے قرآن کا علم ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ قرآن کون پڑھائے گا۔ اگر رسول اللہ کی وہ حدیث نہ ہوتی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ولو اس حدیث میں بھی لوگوں نے کیا کیا ہے، کھڑکی لگایا ہے، چھت لگایا ہے، یعنی کتنے اہل بیت سے لوگوں کو بغض ہے، کتنے دشمنی ہے۔ ابو ہریرہ کو دے کر جعلی حدیث کا کارخانہ بنا دیا ہے۔ ابو ہریرہ کی زندگی اسلام میں کتنے سال کی ہے؟ 3.5 سال، کوئی تو کہتے کہ 2 سال وہ اسلام میں رہا ہے۔ اچھا 3.5 سال ہی تسلیم کر لیجئے، اس کی کتنے حدیث ہے ابو ہریرہ کی؟ کتابوں میں بھری ہوئی ہے، جہاں دیکھیے قال ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ کی اتنے حدیث، اور وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو رسول کی لخت جگر ہے، ان کی کتنے حدیث ہے؟ علی کا کتنا حدیث ہے؟ حسن کی کتنا حدیث ہے؟ حسین کی کتنے حدیث ہے؟ ایک درود پڑھ دے محمد وآلہ۔ تو ہدایت کا سلسلہ کبھی نبوت میں چلا ہے، کبھی رسالت میں چلا ہے، اور کبھی امامت میں جو ہے اللہ نے سلسلہ ہدایت کو رکھا ہے۔ ہم محتاج ہدایت ہے۔ رسول اللہ کے حدیث ہے کہ اگر دنیا میں 2 شخص رہ جائے تو اس میں سے ایک ہدایت کرنے والا ہوگا اور ایک ہدایت لینے والا ہوگا۔ ہدایت کو اللہ نے پیغمبر اسلام جو کہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی ہے، لیکن سلسلہ ہدایت کو تو آگے جانا ہے۔ جب انسان ہے تو اس کو تو ہدایت چاہیے،
اور قرآن مجید میں آیت موجود ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، میں نے ہر امت کے لیے ایک رسول معین کیے ہیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ ہر نبی کا یہی نعرہ تھا، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں سب نے اللہ کے وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے دین کو رسول کے زمانے میں مکمل کر دیا ہے، نعمت کو تمام کر دیا ہے، اللہ اس دین سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ تو قرآن مجید ہے، رسول اللہ کے زندگی میں سب کچھ ہو گیا ہے۔ غدیر کے میدان میں جب رسول اللہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ممبر بنائیے، تو صحابہ کرام کو ممبر بنانا نہیں آتا ہے، وہ رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ممبر کیسے بناؤ؟ تو رسول نے کہا کہ جب میرے بتائے بغیر تم ممبر نہیں بنا سکتے ہو تو پھر میرے بتائے بغیر پھر خلیفہ بھی نہیں بنا لینا۔ بات بالکل واضح ہے، اور غدیر تو بالکل مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد تو اور کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ پیغام غدیر کو پہنچا دیا ہے، مولا امیر المومنین کے ولایت کو مکمل کر دیا ہے۔ ولایت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ نے نبی بنایا خود نہیں بنا، رسول بنایا خود نہیں بنا، امام بنایا خود نہیں بنا، لیکن ولی میں خود بنا، رسول کو بنایا، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے اسے ولی بنایا۔ ایک درود پڑھ آل محمد پڑھ۔ کلمہ تو آپ کو قرآن مجید پڑھا رہا ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ، اللہ نے کہا کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی میں ہوں، اللہ صرف اور صرف اللہ ہے، وہ رسول ہے، تو یہ دو ولی کو مان لیا ہے، اور وہ بھی تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں، کس نے دیا ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ؟ بھائی آپ تو مسلمان ہیں نا، قرآن مجید کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ ہم دو پر عمل کریں گے، دو ولی کو مانیں گے، ایک ولی کو نہیں مانیں گے، ایسے ہی تو ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو کو تسلیم کیا ہے، اور وہ جو تیسرا نمبر ولی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ تو یہ صاحبان امر کون ہیں؟ امر جن کا حکم چلے، یہ حاکم وقت نہیں ہے۔ اگر آپ کہیے گا اولی الامر یعنی حاکم وقت، تو پھر اولی الامر آپ کا پھر مودی بھی بن جائے گا، وہ تو کافر ہے، وہ بھی تو حاکم وقت ہے، وہ بھی تو حاکم وقت ہے۔ کیسے کیسے کو پھر جو ہے آپ کو حاکم وقت کو جو ہے تسلیم کرنا پڑے گا؟ جی نہیں، اولی الامر جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کی اطاعت سمجھ میں آ گئی، آپ کی اطاعت سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کون؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات خیر البریہ، ہم خیر البریہ، خیر البریہ۔ اللہ کا ایک صفت ہے بارئو، بارئ، ہم خیر البریہ، یعنی اس
کائنات میں جو سب سے زیادہ مخلوق میں افضل ہے، خیر البریہ کون ہے؟ یا رسول اللہ خیر البریہ کون ہے؟ ایک سوال کیا۔ جب امام مبین کی آیت نازل ہوئی، یہاں بھی آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ امام مبین کیا توریت ہے، کیا زبور ہے یا انجیل ہے؟ ارے بھائی تم سوال کر رہے ہو، ان کتابوں کے کام کیوں نام لے رہے ہو؟ تم سوال کرو کہ کتاب مبین کون ہے۔ خود کہہ بھی رہے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں، پھر نام بھی لے رہے ہیں۔ کتاب مبین کیا توریت ہے؟ رسول نے کہا کہ نہیں۔ زبور ہے؟ نہیں۔ انجیل ہے؟ نہیں۔ بیٹھ جاؤ دروازے سے۔ اب جو آ رہے ہیں مسجد کے طرف، اور جب قریب آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ اب دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، بتا بھی رہا ہوں اور دکھا بھی رہا ہوں۔ جب حضرت علی علیہ السلام نزدیک آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ ھذا امام مبین، یہ ہے امام مبین۔ درود پڑھیں آل محمد پر۔ یہی ہے خیر البریہ۔ رسول اللہ نے اپنے بیٹی سے کہا تھا کہ فاطمہ میں نے تمہاری شادی ایک ایسے ہستی سے کی ہے جو میرے بعد اس امت میں سب سے بڑا عالم ہے۔ عالم امتی علی ابن ابی طالب۔ ارے علی کو آپ کچھ مانیے یا نہ مانیے، لیکن قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ علی نفس رسول ہے۔ میدان مباہلہ میں نفس کی جگہ کون گیا ہے؟ علی گئے ہیں۔ تو جب قرآن منوا رہا ہے تو آپ کو تو ماننا پڑے گا۔ نفس رسول۔ جب ایک صحابی نے نام پوچھا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابیوں میں سب سے زیادہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ ایک کا نام لیا، پھر کہا، دوسرا کا نام لیا، پھر کہا، تیسرا کا نام لیا، یہاں تک کہ بہت سارے صحابیوں کا نام لے لیا۔ تب پوچھنے والا کہتا ہے کہ این علی؟ یا رسول اللہ آپ ساتھیوں کا نام بتا رہے ہیں لیکن ابھی تک علی کا نام نہیں بتایا۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ذرا ان کو دیکھو، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا ساتھی کون ہے، تو میں نے ساتھیوں کا نام بتا دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو علی تو میرا ساتھی نہیں ہے، علی تو میرا نفس ہے۔ علی میرا نفس ہے۔ جب پیغمبر اسلام سے بتا دیا گیا کہ اس رات میں آپ چلے جائیے، قتل کا منصوبہ بن چکا ہے، کفار آ گئے ہیں منصوبہ بنا کر آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو آپ کی جگہ میں آپ سلا دیجیے۔ تو رسول اللہ نے کس کو سلایا ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک خاصیت یہ تھی کہ جب سوتے تھے تو چھن چھن کر نور نکلتی تھی، تو اب بستر میں بھی تو اسی کو سلانا پڑے گا کہ جس کے بدن سے بھی نور نکلے، اور علی اور رسول تو ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اچھا، بستر میں حضرت علی علیہ السلام کو سلا کر جب رسول اللہ جا رہے ہیں، یہ آپ لوگ نے سنا ہے کہ ایک مشت خاک، ایک خوش خاک لے کر رسول اللہ نے ان دشمنوں کی طرف پھینک دیا۔ یا رسول اللہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ خاک آپ نے ان کی طرف کیوں ڈالا؟ کہا کہ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں جب تم ایک مشت تراب کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، ابو تراب کا مقابلہ کیا کرو گے؟
ہر لحاظ سے، ہر گوشے سے اہل بیت کا فضائل سامنے آتا ہے۔ یہ نفس رسول ہے۔ سورہ براءت کے تبلیغ کرنے کے لیے پہلے تو اور کوئی گئے تھے، لیکن ان کو روک دیا گیا، رک کر جو ہے پھر حضرت علی علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جا کر سورہ براءت کے تبلیغ کرتے تو وہ لوگ کہہ دیتے کہ پہلے تو آپ بھی تو ہم ہی جیسے تھے۔ یہ سب تاریخ ہے یار، سب آپ لوگوں کو سنو، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو امامت کا جو مسئلہ ہے، ولایت کا جو مسئلہ ہے، یہ سب قرآن سے خارج نہیں ہے۔ قرآن میں ائمہ کا بھی ذکر آیا ہے، امامت کا بھی ذکر آیا ہے۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ کون ہیں؟ یہ جو ائمہ ہیں، یہ کون ہیں؟ اس کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا ہے، ان کے صفات بیان کیا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم کل قیامت کے میدان میں تمہیں امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کون سے امام کے ساتھ جائیے گا؟ کون سے امام کے ساتھ جائیے گا؟ گناہگار امام کے ساتھ جائیے گا، جو خود وہاں جا کر خود کہے گا، خود اپنا یا نفسی کرے گا؟ نہیں، اس امام کو انتخاب کیجئے کہ جس کو اللہ نے سردار بنایا، اختیار دیا ہے۔ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ آپ جنت میں جائیے گا، آپ جنت میں جائیے گا، لیکن آپ تو جنت کے سرداری کو نہیں پہچانتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے خرید لیا ہے ان سے، ان کے مالوں کو بھی خریدا، ان کے جانوں کو بھی خریدا۔ ان کے جان اور مال کو اللہ تو نے لے لیا ہے، دیا کیا ہے؟ اللہ کہے گا کہ میں نے جنت دے دیا، یعنی جنت کا کیا معاملہ ہو چکا ہے۔ جنت اللہ کا نہیں ہے۔ بھائی خرید و فروخت میں آپ بھی سامان خریدتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں۔ جب آپ نے سامان خرید لیا، سامان آپ کا ہو گیا، اور جب آپ نے پیسہ اس کو دے دیا، پیسہ اس کا ہو گیا۔ یہی تو ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے جو یہ معاملہ قرآن مجید میں کیا ہے، ایک معاملہ باپ سے کیا ہے اور ایک معاملہ بیٹا سے کیا ہے۔ باپ سے جو معاملہ کیا ہے وہ کیا تھا؟ وہ نفس کو خریدا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ نے کیا کیا ہے کہ ان کے نفس کو خریدا ہے اور اپنے مرضی کو دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ان آیتوں میں تم کیوں نہیں توجہ کرتے ہو؟ یہ اللہ نے کس سے نفس لیا ہے اور اپنا مرضی دے دیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کا اپنا مرضی بھی نہیں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، مومنین میں سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ خرید لیا ہے۔ کیا خریدا؟ ان کے نفس کو خریدا ہے۔ یہ نفس کو اللہ نہیں خریدتا، اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ معمولی نفس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نفس رسول ہے۔ اللہ کو پتا ہے یہ نفس رسول ہے، خرید لیا، اپنے مرضی کو دے دیا۔ یہ باپ ہے، باپ کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ شب ہجرت، یہ معاملہ شب ہجرت ہوئی، اپنے نفس کو بیچ دیا ہے، مرضی خرید لیا ہے۔ فرشتوں میں اللہ نے کہا کہ دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی پر کس طریقے سے قربان ہو گیا ہے۔ ایک بھائی
دوسرے بھائی پر کس طریقے سے قربان ہو گیا. اللہ نے ان کے نفس کو خریدا، اپنی مرضی دے دیا ہے. یہ باپ ہے اور بیٹا حسین ہے کہ جن سے اللہ نے ان کے نفس کو بھی خریدا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کے مالوں کو بھی خریدا. بان لهم الجنہ، اور اللہ نے کیا کیا ہے؟ ان کو جنت دے دیا ہے. تو اب تو مسلمانوں کو تو دھوکہ ہوگا کل قیامت کے میدان میں. کہیں جنت کے دروازے پر کیونکہ جنت تو امام حسین کا ہے نا، اب اگر امام حسین جنت کے دروازے میں عزا خانہ لکھ کر لگا دے، ہے نا، اب جب وہاں گزریں گے جنت کے سامنے سے، اگر ہم لوگ دیکھیں گے عزا خانہ تو کہیں گے ذرا سا زیارت کر کے آتے ہیں. اور جس کو عزا خانہ پسند نہیں کرے گا، پھر یہاں بھی تو عزا خانہ آ گیا ہے. دنیا میں بھی بھاگتے تھے، یہاں بھی پھر وہی چلو چلو نکل جاؤ، چلو آگے چلو. اللہ سے کہے گا کہ اللہ جنت دے دے. حج کیا ہے، خیرات دیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، بہت کار خیر کیا، جنت دے دے. اللہ کہے گا جنت تو میرا ہے نہیں، جنت تو حسین کا مہمان خانہ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن دیکھیے، عادل صاحب کو آیت کا نمبر بھی پتہ ہے. سورہ توبہ کی 118 نمبر آیت، جی 111 نمبر آیت سورہ توبہ کی. آپ لوگ بھی جائیے، جا کر قرآن مجید کھول کے دیکھیے. ایک شخص آیا امام کے پاس، ظاہراً چھٹے امام یا ساتویں امام کے پاس، اور آنے کے بعد کہا کہ دعا کر دیجئے مولا ہمارے لیے کہ عاقبت بخیر ہو اور ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں، مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں. امام نے کہا کہ مرنے کے بعد کیا جنت میں جاؤ گے، ابھی تو تم جنت میں ہو. من اقر ولایتنا، جو میرے ولایت کا اقرار کرتا ہے، دخل فی الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تمہیں تو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ابھی جنت ہی میں داخل ہو. اسی لیے ہم جنت کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں، ہمیں جنت چاہیے. ہمیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو مالک جنت کو تلاش کر رہے ہیں. جب مالک جنت امام حسین علیہ السلام ہے تو ہمیں پھر جنت کی کیا فکر ہے. ابھی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کی ماں فاطمہ آ کر بیٹھتی ہے. یہ کوئی معمولی فرش نہیں ہے. چوتھی ماں فرماتے ہیں کہ جب فرش عزا بچھا دیا جاتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی ماں ضرور آتی ہے. اس ماہ محرم میں فاطمہ زہرا بہت رویا کرتی تھی. اپنے باپ سے ہمیشہ پوچھتی تھی کہ بابا روتے تو اپنے ہیں نا، میرے لال پر کون روئے گا. عزادارو کربلا بخدا معجزہ ہے، امام حسین بخدا معجزہ ہے. انسان کا باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، پہلے دن جیسا روتا ہے پھر دوسرا دن جو ہے وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. 6 مہینہ گزر جائے، 1 سال گزر جائے، آہستہ آہستہ انسان کو آرام آ جاتا ہے. ماں، باپ، جوان بیٹا، انسان کو دل میں کچھ دن کے بعد سکون آ جاتا ہے. لیکن اللہ رے مصائب امام حسین، وہ ماں جو قبر سے اپنے بیٹے کے جواب میں کہہ رہی تھی، اے میرے غریب مسافر، تجھ پر میرا سلام.
اے میرا پیاسا بیٹا تجھ پر میرا سلام، اے میرا مظلوم بیٹا تجھ پر میرا سلام۔ اور عجیب و غریب پھر اپنے بیٹے کو سلام کیا کہ بیٹا تجھ پر میرا سلام، تو کربلا کے میدان میں کہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے تو پامال کر دیا جائے گا۔ ظاہراً آج کی شب حبیب ابن مظاہر کو مصائب پڑھی جاتی ہیں یا جناب حر کا بھی پڑھتے ہیں۔ جب لشکر پہ لشکر 4 محرم کو ایک بہت بڑا لشکر وارد کربلا 6000 کا لشکر لے کر وارد کربلا ہوا، بہت تیزی سے گھوڑے دوڑا کر یہ لشکر جب کربلا میں 6000 کا لشکر ایک ساتھ جب داخل ہو اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ڈھول بجاتے ہوئے، تو خیمے میں جو بچے تھے سب سہم گئے۔ اتنا بڑا لشکر آیا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس کو بلایا، بھیا عباس یہ کون سا لشکر آیا ہے؟ آج یہ کون سا لشکر آیا ہے؟ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے، میرے بچے جو ہے سب سہم گئے ہیں۔ بی بی کس طریقے سے یہ نام کو سنیں اور برداشت کریں؟ بی بی شمر آیا ہے، شمر کا نام سنا، جناب زینب رونے لگی کہ اب زینب کو یقین آ گیا کہ اب میرا بھائی بچے گا نہیں۔ بھیا حسین کے پاس آئیے، بھیا کتنا بڑا بڑا لشکر آ رہا ہے، آپ کا کوئی نہیں ہے آپ کو نصرت کرنے والا، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے، بھیا آپ بھی تو کسی کو بلائیے۔ جناب زینب کے کہنے پر امام حسین نے کوفے میں جو حبیب ابن مظاہر رہتے تھے ان کو خط لکھا، خط لکھ کر بلایا۔ جب خط لکھ چکے تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا میری طرف سے ایک جملہ لکھ دیجئے کہ فاطمہ کی بیٹی زینب حبیب تمہیں سلام کہہ رہی ہے، اور اگر آنا ہی ہے تو جلدی آنا۔ چونکہ کوفے کے حالات اتنے سنگین تھے، خوفزدہ تھے، سب حاکم کے خوف سے کوئی گھر سے نہیں نکل رہے تھے۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو گھوڑا دے کر کہا کہ فلاں جگہ جا کر انتظار کرو، ہم آ رہے ہیں۔ تفصیل سے نہیں پڑھ رہا ہوں، مختصر پڑھ رہا ہوں۔ اور تاریخ میں ملتی ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر کو آنے میں دیر ہوئی، ذرا سا تاخیر ہوئی، گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گھوڑا رونے لگا۔ تو وہ غلام کہہ رہا ہے کہ اے اسب واوفا رونا نہیں، اگر میرا آقا نہیں آیا ہے تو غلام جائے گا۔ فرزند زہرا کی مدد کے لیے غلام جائے گا۔ حبیب ابن مظاہر نے سن لیا، سر و صورت پر تماچا مارنا شروع کیا، اللہ اللہ نواسہ رسول پر یہ وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی نصرت کے لیے حاضر ہے۔ بس عزادارو جب کربلا کے میدان میں یہ خبر پہنچی کہ حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں، سب سے زیادہ خوشی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بھی، فضا کے ذریعے سے سلام پہنچایا، فضا جا کر حبیب ابن مظاہر کو میرا سلام کہہ دو۔ جیسے ہی فضا نے آ کر کہا کہ حبیب ابن مظاہر فاطمہ کے بیٹی تمہیں سلام کر رہی ہے، حبیب ابن مظاہر کربلا کی زمین میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اپنے سر پر جو ہے ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے سر و صورت کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ فاطمہ زہرا کے بیٹی زینب شہزادی مجھ جیسے غلام کو سلام کرے۔ عزاداروں، ان فداکاروں اور ان جانثاروں نے وہ وفا دکھایا ہے کربلا کے میدان میں۔ بس 2-3 فقرہ سنیں اور آپ کے زحمت تمام کر رہا ہوں کہ
کہ زمانے کے امام فرماتے ہیں کہ اے جانثاران حسین، اے فداکاران حسین، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اس لیے کہ حسین شب عاشور کہہ رہے تھے چھوڑ کر چلے جاؤ مجھے، کوئی راضی نہیں تھا جانے کے لیے۔ جناب زہیر ابن قین امام حسین سے کہہ رہے تھے کہ آقا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ کہاں کہاں زہیر تم بھی چلے جاؤ، مسلم ابن اوسجہ تم بھی چلے جاؤ، بریر حمدانی تم بھی چلے جاؤ، حبیب ابن مظاہر میں نے تم کو بلایا ہے تم بھی چلی جاؤ، اس لیے کہ کل عاشور کا دن ہوگا، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ۔ جناب زہیر ابن قین رونے لگے اور سوال کیا کہ اے آقا حسین، اگر آپ سے بہتر اس روئے زمین میں کوئی ہے تو بتا دیجئے، ہم اس کے پاس چلے جائیں گے، اور اگر آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور آقا حسین اگر ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ اور موت جب آئے گی تو ہم میدان محشر میں کیا حاضر نہیں کیے جائیں گے؟ میدان میں سنیں گے عزیزانو، اگر میدان محشر میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا نے اگر پوچھ لیا اے زہیر اپنی جان پیاری تھی میرا حسین پیارا نہ تھا، ہم آپ کے ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دیں گے؟ نہیں نہیں آقا، ہم نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ایک مرتبہ کیا 1000 مرتبہ بھی اگر ہمیں قتل کر دیا جائے پھر ہمیں زندہ کیا جائے، ہم آپ کے قدموں پر نثار ہو جائیں گے۔ بس صبح عاشورہ نمودار ہونے کے بعد اصحاب گئے، انصار گئے، امام حسین جاتے تھے اپنے ہاتھوں سے سب کو اٹھاتے تھے، کسی کا جنازہ زمین میں رہنے نہیں دیا۔ جب حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچے ہیں امام حسین علیہ السلام، حبیب ابن مظاہر کو دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، حبیب حسین آیا ہے تمہارا جنازہ اٹھانے کے لیے، اور جب جنازہ اٹھا رہے ہیں تو کیا کہہ کر اٹھایا؟ اے حبیب ابن مظاہر تمہارا جنازہ تو حسین نے اٹھا لیا، لیکن حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، حسین زمین میں پڑا رہے گا، حسین کے جنازے میں گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسعلق الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہم سب کی طرف سے اس عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول عنایت فرما۔ یا اللہ جو عزاداران سید الشہداء یہاں حاضر ہوئے ان کے نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تیری مرادوں کو اپنے بارگاہ میں قبول عنایت فرما، اسے انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غمی امام مظلوم کربلا۔ یا رب کریم سب کے روزی میں برکت عنایت فرما، ہر کسی کو ہر آفت و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مرحومین کی مغفرت عنایت فرما، مریضوں کو شفا عنایت فرما، پرچم اسلام کا تمام کائنات پہ بلند فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔